الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے کہ جس نے میری اور آپ کی زندگی میں ایک بار پھر دو سعادتیں، دو خوش بختیاں اور دو خوش قسمتیاں جمع فرما دیں۔ ایک رمضان المبارک کی سعادت ہے اور دوسرا جمعۃ المبارک کی سعادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس عظیم گھڑی کے موقع پہ، ان پر مبارک لمحات میں، کہ اللہ اس رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما، اور جو ہم سے بچھڑ گئے، جو ہم سے جدا ہو گئے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا، اور جو موجود ہیں ان کو صحت والی، سلامتی والی، ایمان والی، سکون والی زندگی نصیب فرما۔ دوستو، جو آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ قاف کی آیت مبارکہ ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو بھی بولتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ زبان سے انسان جو کہتا ہے، اچھا کہتا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے، برا کہتا ہے وہ بھی نوٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان جیسی عظیم نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اے بندے ہم نے تیری 2 آنکھیں بنائی، ایک تیری زبان بنائی اور 2 تیرے ہونٹ بنائے۔ تو جس طرح یہ زبان اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اسی طرح اس زبان کو استعمال کرنے کے حوالے سے کچھ پابندیاں بھی ہیں۔ ناراض نہ ہونا، ہو سکتا ہے کہ آج کی میری گفتگو میں کچھ کڑوی باتیں بھی ہو جائیں، لیکن یہ تمام تر باتیں انشاءاللہ مقصد میری اصلاح اور آپ کی اصلاح ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زبان کے فساد نے معاشرے میں تباہی مچا کے رکھی ہے۔ زبان کی حفاظت میں دوستو ایمان کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت میں روزے کی حفاظت ہے، زبان کی حفاظت میں نیک اعمال کی حفاظت ہے۔ روزے داروں، اللہ تمہارے روزے قبول فرمائے، اللہ تمہارا قیام قبول فرمائے، اللہ تمہاری سحریاں افطاریاں قبول فرمائے، لیکن رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان گرامی پڑھ کے بندہ چونک جاتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہیں میرے روزے میرے منہ پہ نہ مار دیے جائیں۔ اس زبان کے فساد کی وجہ سے، اس زبان کی ہلاکت کی وجہ سے، اس زبان کے چتر چتر چلنے کی وجہ سے آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں لیکن ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر کوئی ثواب نہیں ان کو ملتا، اور کتنے ہی لوگ ہیں وہ قیام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، لیکن ان کو تھکاوٹ کے علاوہ اور جاگنے کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جہاں پہ آپ نے رمضان المبارک کے فضائل اور اس کے مناقب اور روزے کی خصوصیات اور روزے کی برکات سن رکھی ہیں، وہاں پہ آپ نے علماء سے یہ حدیث مبارکہ بھی سنی ہے کہ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبتیں چغلیاں نہیں چھوڑتا، فساد گوئی نہیں چھوڑتا، بیہودہ گوئی نہیں چھوڑتا، وہ 14 گھنٹے کا روزہ رکھے یا وہ 16 گھنٹے کا روزہ رکھے، اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں ہے اور اس کے روزے پہ کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ تو اس لیے دوستو روزے کی حفاظت زبان کی حفاظت میں ہے۔ آئیے اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ سب سے پہلے یہ پیغام میرے لیے اور پھر آپ حضرات کے لیے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا نجات کس چیز میں ہے، کامیابی کس چیز میں ہے، دنیا اور آخرت کی بلائی کس چیز میں ہے؟ رحمت کائنات نے فرمایا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ کس سے روک لے؟ جھوٹ سے روک لے، گالی گلوچ سے روک لے، سب و شتم سے روک لے، بیہودہ گوئی سے روک لے، کسی کی پگڑی اچھالنے سے روک لے، کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے سے روک لے، کسی کے الٹے نام ڈالنے سے روک لے، کسی کو حقیر سمجھنے سے روک لے، ہاں کسی کو تکبرانہ انداز اختیار کرنے سے روک لے۔ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو روک لے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ فرمایا اے معاذ یاد رکھنا نماز دین کا ستون ہے۔ بڑی اہم ترین باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا نماز دین کا ستون ہے،
اگلی بات فرمائی وَذِرْوَةُ صِنَامِهِ الجہاد، اسلام کی کوہان جہاد ہے۔ اس کے ساتھ جو اگلی بات ارشاد فرمائی کہا معاذ الا اخبرک بملاک ذالک کلہ، میں تمہیں تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ نہ بتلاؤں، تمام چیزوں کی بیس نہ بتلاؤں؟ کہا جی ضرور بتلائیے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ارشاد فرمائیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ اپنی زبان کا خیال رکھنا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ اس زبان کے فساد کی وجہ سے، اس زبان کے اپنا پرایا نہ دیکھنے کی وجہ سے، اس زبان کے گالی گلوچ کی وجہ سے، اس زبان کی بیہودہ گوئی کی وجہ سے کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کتنے ہی لوگ ہوں گے کہ جن کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دے گا۔ هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم الا حصائد السنتهم، ان کا گناہ کیا ہوگا، ان کا قصور کیا ہوگا کہ ان کی زبانیں بڑی چلتی ہوں گی۔ ہاں زبان کا صحیح استعمال دوستو اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ بندہ بولے ہی نہ، کلام ہی نہ کرے، گفتگو ہی نہ کرے، بوقت ضرورت بولنا چاہیے، کلام کرنی چاہیے، گفتگو کرنی چاہیے۔ اس زبان سے انسان بہت سارا اجر و ثواب کما لیتا ہے، اس زبان سے انسان اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے، اسی زبان سے انسان درود شریف بھی پڑھتا ہے، اسی زبان سے نماز بھی پڑھتا ہے، اسی زبان سے اجر و ثواب کے انبار حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ زبان کی حفاظت نہ ہوگی، زبان پہ کنٹرول نہ ہوگا تو انسان اپنی کی ہوئی نیکیاں برباد کر لیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے والے نے پوچھا اِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہم بولتے ہیں کیا اس پہ گرفت ہوگی؟ بٹ صاحب پائی کا نام اٹھاؤ ذرا، کیا ہم جو بولتے ہیں کیا اس پہ گرفت ہوگی، کیا اس پہ پکڑ ہوگی؟ کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جو تم بولتے ہو اگر برا بولو گے اس پہ پکڑ ہے، اس پہ اگر اچھا بولو گے اس پہ اجر ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا روز قیامت اس کے سامنے پیش کر دی جائے گی، جو ذرہ برابر گناہ کرے گا روز قیامت اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح البخاری کی روایت من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو بندہ مجھے دو چیزوں کی ضمانت دیتا ہے، جو بندہ دو چیزوں کی حفاظت کرے گا میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک چیز جو تیری دو ٹانگوں کے درمیان ہے یعنی شرمگاہ، اس کی حفاظت کرنا لازم ہے، اور دوسری چیز جو تیرے دو جبڑوں کے درمیان ہے یعنی زبان، اس کی حفاظت کر۔ جو دو چیزوں کی حفاظت کرنے کی ضمانت دیتا ہے محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنے ہی لوگ بیچارے قتل و قتل ہو گئے، اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنی عورتیں بیوہ ہو گئیں، اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنے بچے یتیم ہو گئے، اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنے لوگ قبرستانوں میں چلے گئے، اس زبان کے فساد کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، گالیاں نکلیں، گالیوں سے پھر گولیاں چل پڑتی ہیں۔ کیا اخبارات میں آپ روزانہ پڑھتے نہیں معمولی تکرار پر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا؟ جس وقت معاشرے میں
جتنا بھی فساد پھیلا ہوا ہے، معاشرے میں جتنی بھی بدامنی ہے، معاشرے میں جتنا بھی فساد ہے، معاشرے میں جتنی بھی تباہی ہے، معاشرے میں جتنی بھی بربادی ہے، اس کے پیچھے آپ کو زبان کا فساد نظر آئے گا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب صبح ہوتی ہے جسم کے تمام اعضاء زبان سے درخواست کرتے ہیں، زبان سے التماس کرتے ہیں، اے زبان تو صحیح رہنا، اگر تو صحیح رہے گی تو ہماری سلامتی ہے، اگر تو صحیح نہ رہی تو پھر ہماری سلامتی کوئی نہیں، تو بات کر کے اندر چلی جائے گی۔ آگے دانتوں کا بڑا مضبوط ترین پردہ ہے، دانتوں کے پردے کے بعد ہونٹوں کا پردہ ہے، تو مضبوط ترین جگہ میں آ جائے گی، تو پناہ میں آ جائے گی، لیکن سر پھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں جی ایسا ہی نہیں ہوتا؟ زبان بات کرتی ہے، زبان اپنا کام کرتی ہے، سر پھوڑ دیا جاتا ہے، بازو توڑ دیے جاتے ہیں، ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں، بندہ مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ زبان کا فساد ہے، زبان کا فساد ہے۔ خدا را آئیے ہم سب مل کر کے اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ اس گوشت پوست کے چھوٹے سے ٹکڑے کو سنبھال لو، اس گوشت پوست کے چھوٹے سے ٹکڑے کو سنبھال لو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس میں تمہاری دنیا کی سلامتی بھی ہے، اس میں تمہاری آخرت کی سلامتی بھی ہے، اس میں تمہاری دین کی سلامتی بھی ہے، اس میں تمہارے روزوں کی سلامتی بھی ہے، اس میں تمہارے نیک عمل کی سلامتی بھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چیز کا نام لے کے فرمایا آیت المنافق ثلاث۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رحمت کائنات نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں، یہ زبان کا فساد اور یہ زبان کا غلط استعمال انسان کو منافق بنا دیتا ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں، اور جانتے ہو منافق کہاں پہ ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ روز قیامت منافق جہنم کے سب سے نچلے ترین طبقے اور درجے میں ہوگا، کوئی مدد نہیں پائے گا، کوئی وہاں پہ اس کی فریاد کو سننے والا نہیں ہوگا۔ یہ منافق بنا تو بنا کیسے؟ زبان کے فساد کی وجہ سے۔ آمینہ کے لال نے فرمایا جس بندے میں 3 خصلتیں پائی گئیں وہ بندہ پکا منافق ہے۔ کہا جی کون سی خصلتیں؟ فرمایا اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، زبان سے گالیاں بکتا ہے، اور تیسرے نمبر پر وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، انسان وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کس کے ساتھ کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے تو کس کے ساتھ بولتا ہے؟ گالیاں بکتا ہے تو کس کے ساتھ بکتا ہے؟ بتلا دو۔ زبان کا فساد ہے کہ جس نے معاشرے میں تباہی مچا کے رکھی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، جھوٹ سے بچو، ہمیشہ سچ بولو۔ قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، بات سچی سچی سیدھی اور کھری کیا کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بات سچی کرنے کی وجہ سے اللہ تمہارے سارے کام سنوار دے گا، اللہ تمہارے عملوں کو درست کر دے گا، اللہ تمہارے عملوں کو بہتر کر دے گا۔ بات سچی کرو، سچی کرو، سیدھی کرو، کھری کرو، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ رحمت کائنات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، آ کے کہتی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میری ایک سوکن ہے، میری ایک سوکن ہے، کیا میں اپنی سوکن کے سامنے یہ بات کہوں کہ ہمارا جو خامد ہے نا، ہمارا جو خامد ہے
وہ مجھے بڑا راضی رکھتا ہے، اس کو جیلس کرنے کے لیے، اس کو ساڑنے کے لیے، اس کو تڑپانے کے لیے کہ ہمارا جو خامد ہے نا مجھے تو خرچہ اتنا دیتا ہے، حالانکہ خرچہ وہ مجھے اس سے کم دیتا ہے، لیکن میں کہوں مجھے خرچہ زیادہ دیتا ہے، 10,000 ہے، لیکن اسے ساڑنے کے لیے، اسے جیلس کرنے کے لیے، اسے تڑپانے کے لیے کہوں وہ تو مجھے 50,000 دیتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت اپنے بچے کو بلاتی ہے اور کہتی ہے ادھر آ میں تجھے کوئی چیز دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا اس کو چیز دینے کا ارادہ تھا؟ اس نے کہا جی بالکل تھا۔ فرمایا اگر تیرا ارادہ نہ ہوتا اور تو ویسے ہی اس کو بلاتی ادھر آ تن چیزی دوا، ادھر آ میں تجھے چیز دوں، یا ادھر آ بات سنو، اور ویسے ہی اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیتی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بھی جھوٹ تھا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے بہت بڑا جرم یہ ہے انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی ایسا بدبخت کون ہے، ایسا بد نصیب کون ہے جو اپنی ماں کو گالی دے، جو اپنے باپ کو گالی دے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری کی روایت، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا کوئی کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو گالی دیتا ہے، وہ بدلے میں اس کی ماں کو، اس کی بہن کو گالی دیتا ہے، دونوں ایک دوسرے کی ماں بہن کو گالیاں بک رہے ہیں، ایسے یہ کہ جیسے اپنی ماں بہن کو گالیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ ہے نا، یہ زبان کا چسکہ ہے جو میرے منہ کو لگا ہوا ہے۔ حتیٰ کہ حضرات لڑائی جھگڑے میں گالیاں دینا وہ تو اور بات ہے، مذاق میں گالیاں، یہ زبان کا فساد، یہ زبان کے چسکے جو ہمارے منہوں کو لگ گئے، جس سے ہم اپنے عملوں کو، اپنی نیکیوں کو برباد کر رہے ہیں، اپنے روزوں کا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شتم الرجل والدیہ، کبیرہ جرموں میں سے کبیرہ جرم یہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو گالی دے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا تسبوا الاموات، اور جو مر جائیں، وفات پا جائیں، ان کو بھی برا بلا نہ کہو، ان کو گالی نہ دو۔ جو وفات پا جائیں مردوں کو برا بلا نہ کہو، مردوں کو برا بلا کہہ کے تم زندوں کو تکلیف دیتے ہو۔ جو چلا گیا دنیا سے اسے برا بلا کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، اس کی کوئی نیکی تمہیں یاد ہے تو ٹھیک ہے وہ بیان کر دو، اس کی کوئی اچھائی تمہیں یاد ہے وہ لوگوں میں عام کر دو، اس کا ذکر کر دو، اس کی برائیاں بیان کرنے کی اور اسے برا بلا کہنے کی اور اسے سب و شتم کرنے کی اور اسے گالی گلوچ کرنے کی تمہیں حق نہیں پہنچتا۔ اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اچھا کیا ہے اللہ سے اچھا پائے گا، اگر برا کیا ہے اللہ رب العزت جانے اس کا معاملہ کیا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت، فرمایا پہلی امتوں میں سے ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا، بات توجہ سے سنیے گا، ایک بندے نے دوسرے بندے سے کہا جا تینوں تے اللہ نے بخشنا ہی نہیں، جا تینوں تے اللہ نے معاف ہی نہیں کرنا۔ جس طرح ہم فتویٰ لگا دیتے ہیں، جس طرح ہم کہہ دیتے ہیں تینوں تے اللہ نے معافی نہیں کرنا یا انہوں تے اللہ نے بخشنا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دونوں کی موت کا وقت آیا، رب العزت نے انہیں اپنے سامنے کھڑا کیا، جس بندے نے فتویٰ دیا تھا، جس بندے نے فتویٰ لگایا تھا جا تجھے تو اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ بتلا تو میری رحمت کا کب سے ٹھیکیدار بن گیا؟ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، میں جسے چاہوں عذاب دوں، میں جسے چاہوں معاف کروں، تو کون ہوتا ہے کہ میرے فیصلوں میں دخل اندازی کرنے والا؟ جس بندے نے کلمہ پڑھے آپ اس کے بارے میں کوئی فتویٰ نہیں لگا سکتے، جیسے تیسی اس کی زندگی گزری ہے بس خاموشی اختیار کیجئے۔ کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تینوں تے اللہ نے معافی نہیں کرنا،
نہ حتمی طور پر کسی کو جنتی ہونے کا آپ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، نہ حتمی طور پر کسی کو جہنمی ہونے کا آپ سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں۔ ہاں کوئی بندہ اچھا ہے، اس کی زندگی اچھی گزری ہے، اس کے حق میں دعا کیجئے، امید رکھیے، اللہ رب العزت سے امید رکھیے کہ انشاءاللہ اللہ اس کے ساتھ خیر والا بلائی والا معاملہ کرے گا، یہ زندگی اچھی گزار کے گیا ہے، امید رکھ سکتے ہیں۔ حتمی طور پر نہ آپ کسی کو جنتی کہہ سکتے ہیں نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں۔ یہ فیصلے میرے اللہ کے پاس ہیں، یہ فیصلے میرے اللہ کے پاس ہیں۔ یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ سورہ حجرات کا ترجمہ پڑھو، اللہ کی قسم عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن۔ فرمایا اے ایمان والو، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو ایسا مذاق نہ کرے کہ اس کو حقیر سمجھنا مقصد ہو، اس کی پگڑی کو اچھالنا مقصد ہو، اس کو بے عزت کرنا مقصد ہو سکتا ہے جسے تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ کوئی عورت کسی عورت کو ایسا مذاق نہ کرے کہ اسے حقیر سمجھے، اس کی عزت نفس کو مجروح کرے۔ ہو سکتا ہے جسے تم مذاق کر رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان۔ ایک دوسرے کے الٹے نام نہ ڈالو، ایک دوسرے کو الٹے القاب سے یاد نہ کرو، ایمان لانے کے بعد یہ بھی جرم ہے، اور جو توبہ کے بغیر مر گیا گناہگار ہوگا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت، حضرت عائشہ نے ایک دفعہ اپنی سوکن سے کہا، حضرت صفیہ سے کہا جو نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت عائشہ کی سوکن لگتی ہیں، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بیوی نے جو نبی کو بڑی محبوب تھی، جو بیویوں میں سے سب سے عزت والی بیوی ہے، کہا صفیہ سے، کہتی وہ صفیہ جو ٹھگنی سی چھوٹے قد والی، کوئی بات ہوئی نا تو کہنے لگی وہ صفیہ جو چھوٹے قد والی پستہ قد والی، حقیر میں جملہ بولا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ تیرا یہ جملہ اگر سمندر کے پانی میں پھینک دیا جائے، اس جملے کی نحوست اور کرواہٹ کی وجہ سے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے۔ ہم کہے جاتے ہیں کوئی بیچارہ معذور ہے، کوئی بیچارہ مجبور ہے، کوئی بیچارہ حضرات معذور ہے اللہ کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے، کوئی معذور آنکھ سے، کوئی ٹانگ سے، جسم کے حوالے سے کوئی معذور ہے۔ دوستو ہم مذاق اڑائے جا رہے ہیں، اس کا نیکیاں برباد کیے جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے حضرت عائشہ کو ڈانٹ پلا دی، مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر، کہا تیرا یہ جملہ سمندر کے پانی میں پھینک دیا جائے، اس سمندر کا سارا پانی اس جملے کی کڑواہٹ کی وجہ سے کڑوا ہو جائے۔ کوئی بندہ سوچے اگر کوئی کسی کو مذاق کرتا ہے، کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے، یا اس کی معذوری کی وجہ سے آنکھ سے معذوری ہے، جسمانی طور پر معذوری ہے، تو یہ بات کہاں تک جاتی ہے؟ اسے پیدا کس نے کیا؟ کس نے پیدا کیا اسے؟ اس معذور بندے کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اسے عرش والے رب نے پیدا کیا ہے۔ میرا اللہ تو کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے جو بھی پیدا کیا ہے اچھا ہی پیدا کیا ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات کہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم، وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اس نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، کتنی مخلوقات ہیں جو
پیٹ کے بل چل رہی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ کتنی مخلوقات ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتی ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ کتنی مخلوقات ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتی ہیں. يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے, جس طرح چاہتا ہے, جیسے چاہتا ہے, اور جو بھی اس نے پیدا کیا ہے اچھا ہی پیدا کیا ہے. تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ تم کسی کا مذاق اڑاؤ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ اس کی معذوری کو تیرے اندر بدلنے میں بھی قادر ہے. جو ایک ٹانگ سے معذور ہے, جو ذہنی معذور ہے, اگر تو اس کا مذاق اڑائے, نقلیں اتارے, تو اللہ قادر ہے اس کو صحیح کر دے, تجھے اس جیسا کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نے, صحیح البخاری کی روایت, ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے کہا, اے کالی ماں کے بیٹے. آپ جانتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کا رنگ کالا تھا. ایک صحابی رسول نے ان کو کہہ دیا, حضرات صحابی رسول نے کہہ دیا ان کو, اے کالی ماں کے بیٹے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا, اور میری تمام تر دعوت کے باوجود یہ کس طرح کی تم جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو؟ جہالت ہے یہ, بے وقوفی ہے یہ, حماقت ہے یہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی وقت روکا ہے, اسی وقت ٹوکا ہے کہ کسی پہ لان تان کرنا اور کسی کو برا سمجھنا اور کسی کی عیب نکالنا. ہاں میرے معاشرے میں لانتیں بھی بڑی شوق سے ڈالی جاتی ہیں, مذاق میرا مذاق میں بڑی ایک دوسرے پہ لان تان کی جاتی ہے, لانتے رہتے, پھر ایک باری نہیں کہ لکھ دی لانت رہتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ ان ماؤں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو اپنے بچوں پہ لان تان کرتی ہیں. اللہ ان عورتوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ لعنت بھیجنا قطعاً جائز نہیں, بلکہ یہاں تک فرمایا کوئی بندہ کسی پہ لعنت بھیجتا ہے, کوئی بندہ کسی نے کہنا جا تیرتے لعنت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت آسمان کی طرف جاتی ہے, آسمان کی طرف جاتی ہے, آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, پھر مشرق میں مغرب میں کسی جگہ پہ برسنے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی اس کو جگہ نہیں ملتی. پھر جس پہ لعنت کی جاتی ہے نا, اگر تو وہ بندہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے تو اس پہ برسا دی جاتی ہے, اس پہ برسا دی جاتی ہے. اگر وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوتا پھر یہ لعنت کہنے والے پہ لوٹ آتی ہے, کہنے والے پہ لوٹ آتی ہے. جس نے لعنت بھیجی وہ خود ملعون بن جاتا ہے, وہ خود لعنتی بن جاتا ہے. تو اس لیے سوچ کے بولو ذرا, غور کر کے بولو ذرا, ہوش کر کے بولو ذرا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. مت سمجھنا کہ یہ اللہ رب العزت نے اتنی عظیم نعمت عطا کر دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں پوچھنا ہی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال ہی نہیں کرنا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ. اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلائے گا, اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرے گا. یہ اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت ہے. جس طرح یہ نعمت بہت بڑی ہے اسی طرح اس کے بارے میں سوال بھی زیادہ ہوگا. اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح البخاری کی روایت ہے, من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, جو اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے, وہ بات اچھی کرے یا خاموش رہے, اچھا بولے یا خاموش رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من سکت سلیما ومن سلیما نجا. جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے تو کسی نے کہا تھا نا کہ چپ رہنے سے اللہ رب العزت کا ذکر بہتر, چپ رہنے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر بہتر, اور فضول بولنے سے چپ رہنا ہی بہتر ہے.
فضول بولنے سے چپ رہنا بہتر ہے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جچی تلی گفتگو کرتے، نبی کریم علیہ السلام ایسی گفتگو فرماتے کہ اگلے بندے کا دل موہ لیتے، اس کے دل میں جگہ بنا لیتے، جس سے بات کرتے وہ بندہ سمجھتا شاید کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سب سے زیادہ محبت مجھی سے کرتے ہیں۔ غور کر لو، فکر کر لو، دیکھ لو۔ میں نے عرض کیا شروع میں، اس وقت معاشرے میں جتنا بھی فساد ہے دوستو، معاشرے میں جتنا بھی فساد ہے وہ سارے کا سارا اس زبان کی وجہ سے۔ اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تُكْثِرُ الْكَلَامَ لِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کے ذکر کے علاوہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ اور زیادہ کلام نہ کیا کر۔ زیادہ بولنے کی وجہ سے، زیادہ گفتگو کرنے کی وجہ سے، بہودہ گوئی کی وجہ سے فرمایا دل سخت ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہیں۔ میں نے درس میں عرض کیا تھا امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ایک بات اور ان کے بابا کی ایک بات اس نے مجھے بڑا حیران کیا ہے، اور رب کعبہ کی قسم ہے عجیب لوگ تھے یہ انسان تھے کہ فرشتے تھے۔ امام بخاری کہتے ہیں جب سے میں نے سنا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے، غیبت حرام ہے۔ کسی کی عدم موجودگی میں اس کو برے لفظوں سے یاد کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اسے برے لفظوں سے یاد کرنا، اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جانا، کہتے ہیں جب سے میں نے سنا ہے اللہ کی قسم ساری زندگی کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور ان کے بابا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میرے کل مال میں 1 روپیہ بھی حرام مال کا نہیں، حرام مال کا ہونا تو دور کی بات ہے، میرے ٹوٹل کل مال میں 1 روپیہ بھی شبے کے مال کا نہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کسی کے عیب بیان کرنا، اس کی پشت کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں کسی کی عیب بیان کر کے بتلاؤ تمہیں ملے گا کیا؟ ہاں تمہیں نہیں کچھ ملے گا، اسے تمہاری نیکیاں مل جائیں گی، اسے تمہاری نیکیاں مل جائیں گی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرے گا۔ تو جو کسی کی غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت، نمام چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ چغل خور کیا ہے؟ اس سے بات سنی، 2-4 اپنے کولو لائیاں، کوئی مسالے کولو لا کے انہوں پہنچائیے، اور کو سنی 2-4 کولوں لا کے انہوں پہنچائیے، نہ اس کا خیر خواہ نہ اس کا خیر خواہ، دونوں میں لڑائی کرانا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور وہ صحیح البخاری کی مشہور حدیث آپ نے سنی، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزرے، 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ رحمت کائنات نے فرمایا وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي قَبِيرٍ، ان کو کسی بڑے جرم کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا بلکہ ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا چغل خور تھا۔ سنن دارمی کی روایت ہے، رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ میری گفتگو کا خلاصہ، میری گفتگو کا لب لباب، ساری گفتگو تمہیں یاد نہ رہی، کوئی بات نہیں دوستو، لیکن اس حدیث مبارکہ کو لازمی طور پر یاد کر لو۔ مرد بھی یاد کریں، عورتیں بھی یاد کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا، کہا جی وہ بی بی، وہ عورت بڑی متقی پرہیزگار،
بڑے روزے رکھ دیے، فردی بھی رکھ دیے تو نفلی بھی رکھ دیے، سوموار جمعرات کا بھی رکھتی ہے، یام 20 کے بھی رکھتی ہے، ہاں نفلی روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقات و خیرات بھی کرتی ہے، لمبی لمبی تہجدیں بھی پڑھتی ہے، لیکن ایک بات اس میں اچھی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا توزی جیرانہا بلسانہا، اپنی زبان سے ہمسائے کو، پرائے کو، اپنے کو، بیگانے کو تکلیف دیتی ہے، تنگ کرتی ہے، زبان کا فساد مچاتی ہے، چتر چتر بولتی ہے، زبان اس کی کینچی کی طرح چلتی ہے، نہ کسی اپنے کو دیکھتی ہے نہ کسی بیگانے کو دیکھتی ہے، بس کاٹے جا رہی ہے، کاٹے جا رہی ہے۔ رحمت کائنات نے فرمایا ہیا فی النار، اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی تہجدیں، اس کی اشراقیں اس کے منہ پہ مار کر کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کہا جی ایک اور عورت ہے، ایک اور عورت ہے، فردی روزے تو رکھتی ہے لیکن کوئی نفلی روزوں کا اتنا اہتمام نہیں ہے، فردی کام کرتی ہے، ہاں نمازیں پڑھتی ہے فرضی، نفلی نمازیں اتنی نہیں پڑھتی، بس فردی کام کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور کہنے لگے جی ایک بات ضرور ہے اس میں، اپنی زبان سے کسی کو تنگ نہیں کرتی، زبان کی بڑی اچھی ہے، زبان سے کسی کو پریشان نہیں کرتی، زبان سے کسی کو تنگ نہیں کرتی، کسی کو اذیت نہیں دیتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہیا فی الجنہ، وہ تو عورت اللہ کی جنت کی مہمان ہے۔ اندازہ لگا لو، حساب لگا لو، موازنہ کر لو، تقابل کر لو، اس نے روزے بھی رکھے اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے تراویحیں بھی پڑھی، اس نے تہجدیں بھی پڑھی۔ کدھر گئی اس کی تہجدیں جب اس کی زبان درست نہیں ہے، جب اس کی زبان کے فساد نے فساد مچا رکھا ہے۔ نبی کی عدالت میں کیا فتویٰ جاری ہوتا ہے، دوسری جانب فرائض تو پورے کرتی ہے لیکن نفل و نوافل کا اہتمام نہیں ہے، پر زبان کی بڑی اچھی ہے، نہ گالی ہے، نہ سب و شتم ہے، نہ جھوٹ ہے، نہ بیہودہ گوئی ہے، نہ بکواس ہے، نہ لان تان ہے، نہ یاوہ گوئی ہے، بلکہ زبان کی اچھی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی عدالت میں کیا فتویٰ جاری ہوا ہے سن لیا ہے آپ نے؟ صحیح البخاری کی روایت، اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من المسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام جی مسلمان کون؟ آپ نے کیا فرمایا؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، وہ مسلمان ہے۔ نبی کی عدالت میں یہ فتویٰ جاری ہوتا ہے مسلمانوں اللہ تمہارے اسلام و ایمان کو قبول فرمائے، مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ میں نے شروع میں بھی یہی عرض کیا ہے، آخر میں پھر یہی عرض کرتا ہوں، اپنے روزوں کی حفاظت کرو، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اپنے قیام کی حفاظت کرو، خدا را اپنی نیکیوں کی حفاظت کرو، اور پہلے ہی میرے پلے کیا ہے، پہلے ہی میرے کول ہے کی ہے میرے کول، پہلے ہی کیا نیکی ہے میرے پاس، جو صحابہ کی نیکی ہیں، جو تابعین کی نیکی ہیں، جو تبع تابعین کی نیکی ہیں، ان کے مقابلے میں پہلے ہی میرے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تیرا کو تھوڑا بہت کیتا ہے وہ بھی برباد کری جا رہا ہوں، جو تھوڑا بہت کیا ہے وہ بھی ضائع کیے جاؤں، تو پھر تو یہ اس عورت کی طرح ہے نا جس کی اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ۔ اس عورت کو سمجھدار کون کہے گا، اس عورت کو سمجھدار کون کہے گا جو بڑی محنت کے ساتھ، بڑی مشقت کے ساتھ سود کاٹتی ہے، لیکن سود کاٹنے کے بعد پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے، اس کو کوئی سمجھدار کہے گا؟ تو جو نیکی کرے اور پھر اپنی نیکی پہ پانی پھیر دے اس کو کون سمجھدار کہے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔